میر رضا کیس کی تفتیش میں اہم پیش رفت، موبائل اور سمارٹ واچ فورنسک کے لیے لاہور بھیجنے کا فیصلہ۔ کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا کی ہلاکت کے کیس کی تفتیش میں نئی پیش رفت سامنے آئی، جہاں تفتیشی کمیٹی نے NCCI سے مقتول کا فون اور سمارٹ واچ واپس حاصل کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق اہل خانہ کے تحفظات کے پیش نظر موبائل فون، سمارٹ واچ کو مزید شفاف فورنسک کے لیے لاہور بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ جائے وقوع سے مزید شواہد بھی اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ دوسری جانب عدالت میں بزنس پارٹنر محمد احمد کی عبوری ضمانت پر سماعت کے دوران وکیل صفائی نے موقف اختیار کیا کہ ان کے موکل تفتیش میں مکمل تعاون کر رہے ہیں، مگر انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ سابقہ تفتیشی افسر کی جانب سے تھانہ بلانے کے بجائے کرائم سین پر طلب کرنے سے گرفتاری کا خدشہ ہے، جس پر عدالت نے کیس کی سماعت کا دائرہ کار آگے بڑھا دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے نمائندہ امتیاز سے۔ جی دیکھیں، کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کی ہلاکت کے کیس کے تفتیشات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ نئی تفتیشی کمیٹی نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCI سے میر رضا کا فون اور اسمارٹ واچ واپس لے لی ہے۔ تفتیش ذرائع کا کہنا ہے کہ موبائل فون اور اسمارٹ واچ فورنسک کے لیے لاہور بھیجی جائے گی، کیونکہ اہل خانہ کو NCCI سے فورنسک کرانے پر تحفظات تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تفتیشی ٹیم کی جائے وقوع سے مزید شواہد بھی ملے ہیں، جبکہ قبل کراچی کی عدالت نے نوجوان تاجر میر رضا کی ہلاکت کے کیس میں ان کے بزنس پارٹنر کی عبوری ضمانت بھی منظور کی تھی۔ تاہم میر رضا کے بزنس پارٹنر محمد احمد نے گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کی عدالت میں عبوری ضمانت کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ ہفتے کے سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل خالد ممتاز ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موکل کی میر رضا کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے، جہاں ایک دکان محمد احمد اور دوسرا میر رضا چلاتا تھا۔ خالد ممتاز ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے موکل کو پولیس کی جانب سے ہراساں کیا جا رہا ہے اور انہیں تھانے بلانے کی بجائے کرائم سین یونٹ بلایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق تفتیشی افسر نے انہیں ہراساں کیا اور اگر پولیس نے کسی کے گھر پہ اس طرح آئے گی تو مسائل پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں، لیکن موکل کو بے جا گرفتار کرنے کا خدشہ ہے۔ جی حیدرآباد سے خبر ہے، صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی کا بروقت اقدام، قاسم آباد سے انڈونیشین خاتون بازیاب۔ حیدرآباد کے علاقے قاسم آباد سے مبینہ طور پر حبس بے جا میں رکھی گئی انڈونیشین خاتون کو محکمہ ترقی نسواں اور پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے بازیاب کروا لیا ہے۔ صوبائی وزیر ترقی نسواں شاہینہ شیر علی کے نوٹس اور حیدرآباد ویمن ڈیولپمنٹ کی پٹیشن پر عدالت نے کارروائی کا حکم دیا، جس کے بعد خاتون کو فراہم کردہ پتے سے بازیاب کرا کے سول جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق انڈونیشین خاتون کو شادی کے بعد حبس بے جا میں رکھا گیا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کا پاسپورٹ بھی چھپا دیا گیا ہے، جسے عدالتی حکم پر برآمد کروا کر خاتون کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ خاتون نے بچے کے بغیر اپنے وطن واپس جانے کی خواہش ظاہر کی ہے، جس پر معزز عدالت نے احکامات جاری کر دیے ہیں، جبکہ صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی نے انچارج نسرین پچیچو کو بروقت کارروائی پر شاباش دی ہے۔ حیدرآباد میں ہیسکو چیف فیض اللہ کا نواب شاہ سرکل کے اجلاس سے خطاب، بجلی چوری پر سخت ایکشن کا حکم۔ حیدرآباد میں ہیسکو چیف ایگزیکٹو آفیسر فیض اللہ کی زیر صدارت نواب شاہ آپریشن سرکل کا ماہانہ کارکردگی اجلاس منعقد، جس میں ناقص کارکردگی پر افسران کو وارننگ جاری کی گئی۔ اجلاس کے دوران ریکوری، لائن لاس اور زیرو لوڈ شیڈنگ فیڈر کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ہیسکو چیف نے واضح کیا کہ بجلی چوری میں ملوث صارفین اور ہیسکو ملازمین کے خلاف بلا مقدمات محکمانہ کارروائی ہوگی۔ انہوں نے افسران کو روزانہ کھلی کچہریاں لگا کر صارفین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کی۔ بتایا کہ فیلڈ میں بجلی چوری پکڑی جانے پر متعلقہ افسر اور لائن سٹاف کے خلاف بھی سخت ایکشن لیا جائے گا۔ فیض اللہ کے مطابق ہیسکو نے گزشتہ مالی سال میں 67 فیڈرز کو زیرو لوڈ شیڈنگ کی فہرست میں شامل کیا، جبکہ افسران کو 100% ریکوری اور بجلی چوری کے مکمل خاتمے کے لیے بھرپور محنت کا حکم دیا گیا ہے۔ قصور سے خبر ہے، راجہ جنگ کے قریب ورکشاپ پر چھریوں کے وار سے ایک شخص جاں بحق، ملزم گرفتار۔ قصور میں تھانہ راجہ جنگ کی حدود میں ایک ورکشاپ پر چھریوں کے وار سے ایک شخص جاں بحق ہوا ہے، ایک شدید زخمی ہو گیا، جبکہ پولیس نے ملزم کو موقع سے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ارشاد نامی شخص نے معمولی تنازع پر چھریوں کے حملے کر کے ورکشاپ مالکان منور اور ذوالفقار کو شدید زخمی کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 اور پولیس نے پہنچ کر زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا، جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مزدور دم توڑ گیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم ارشاد کو موقع پر ہی گرفتار کر کے حوالات منتقل کر دیا، واقعے کی مزید تحقیقات جاری کر دی۔
لاڑکانہ ویلفیئر ہسپتال اور پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے درمیان معاہدہ آپ کا ویلفیئر کلینک کا افتتاح۔ لاڑکانہ کے پہلے جیل امر ویلفیئر ہسپتال اور پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کے درمیان معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت آپ کا ویلفیئر کلینک کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ سابق ایم پی اے معظم علی عباسی نے ربن کاٹ کر کلینک کا افتتاح کیا، جس کے بعد جشن آزادی کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا۔ تقریب میں پروفیسر حاکم علی اوبرو، پروفیسر سلیم شیخ اور دیگر طبی سماجی رہنماؤں نے شرکت کی، جبکہ معاہدے پر دونوں اداروں کی قیادت نے دستخط کیے۔ اس موقع پر معظم علی عباس اور پروفیسر حاکم علی اوبرو کا کہنا تھا کہ اس اقدام کا مقصد غریب بے سہارا افراد کو بلا امتیاز مفت اور معیاری علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ قصور کے ماڈل بازار میں لگی آگ نے صرف 24 دکانیں ہی نہیں جلائیں بلکہ درجنوں محنت کش خاندانوں کے برسوں کے خواب بھی راکھ کر دیے۔ لاکھوں روپے کا سامان خاکستر، روزگار چھن گیا، مگر متاثرین کی داد رسی کے لیے ضلع انتظامیہ اور حکومتی نمائندوں کی عدم موجودگی نے غم کو احتجاج میں بدل دیا۔ قصور سے محمد عرفان میو کی یہ رپورٹ۔ قصور کے ماڈل سہولت بازار میں صبح سویرے بھڑکنے والی آگ نے جیولری، کپڑوں اور جوتوں کی 24 دکانوں سمیت ملحقہ 90 سے زائد سٹالز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ تو ریسکیو ٹیموں نے بجھا دی، مگر سینکڑوں محنت کشوں کے چولہے بجھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ متاثرین کے مطابق ان کا لاکھوں روپے کا سامان پل بھر میں راکھ بن گیا، جبکہ 120 سے زائد خاندانوں کا روزگار متاثر ہوا۔ یہ ماڈل بازار کا ایک قانون ہے اور اصول ہے۔ پورے ماڈل بازار میں رات کو 8 بجے یہ بازار بند ہو جاتا ہے اور لائٹ بند ہو جاتی ہے۔ یہ صبح 4:10 پر یہ واقعہ ہوتا ہے۔ ادھر کوئی سیکورٹی گارڈ موجود نہیں ہوتا، بلکہ محلے دار جو ہیں وہ آ کے بتاتے ہیں، اور محلے دار آ کے ہی گارڈ کو بتاتے ہیں کہ بھائی اس میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد 1-2 گھنٹے بعد وہ آتے ہیں اور آ کے پھر بہت زیادہ بھائی والے بھی جو ٹائم وقت بار وقت نہیں پہنچتے، جس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے۔ جلے ہوئے ملبے کے سامنے کھڑے دکانداروں کا کہنا ہے کہ بازار میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہیں، مگر آگ لگنے والے حصے کے کیمرے بند کیوں تھے؟ متاثرین نے انتظامی غفلت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے فوری امداد کا مطالبہ کیا۔ ہمارے دوست یاروں نے، آس پاس کے گلی محلے والوں نے ہمیں اطلاع کیا کہ آپ ماڈل بازار میں آگ لگ گئی ہے، لیکن جبکہ سیکورٹی گارڈوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس بازار میں آگ لگ گئی ہے۔ دھوئیں کے شعلے اٹھتے رہے ہیں، لیکن جو ہمارے یہاں پہ سیکورٹی گارڈ ہیں ان کو اس بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ ریسکیو کو اطلاع کریں۔ بر وقت اگر اطلاع کی جاتی تو ہماری دکان جو ہے اس کا نقصان نہ ہوتا۔ ہماری وزیر اعلیٰ صاحب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہم غریب آدمی ہیں، روزانہ کماتے ہیں، روزانہ کھاتے ہیں، جو ہم نے کمانا ہے شام کو وہی گھر لے کے جانا ہے۔ ٹین کی چادروں سے بنی 24 دکانیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں اور محنت کش سڑک پر آ گئے ہیں۔ اب ان کی نظریں حکومت پنجاب پر ہیں کہ شاید کوئی امداد ان کے اجڑے کاروبار اور بکھرے گھروں کو پھر سے سنبھلنے کا سہارا دے سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عرفان، 7۔ لاڑکانہ سے خبر ہے، ایس ایس پی احمد چودھری کی ہدایت پر پولیس کی کارروائیاں، 10 جرائم پیشہ ملزمان گرفتار۔ لاڑکانہ میں ایس ایس پی احمد چودھری کی ہدایت پر پولیس نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے منشیات فروشوں اور اشتہاریوں سمیت 10 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ باڈا اور رحمت پور پولیس نے کارروائیوں کے دوران منشیات فروش سجاد اور 3 اشتہاری ملزمان کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس نے یوسف بروہی سے 9 کلو سے زائد گٹکا، جبکہ رحمت پور پولیس نے کرمینل راشد اوڈو سے غیر قانونی پسٹل برآمد کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس نے قتل کے ملزم زاہد کو بھی نشاندہی پر آلہ قتل برآمد کیا ہے، جبکہ پولیس نے شرابی ملزم کو گرفتار کر کے تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔